بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پوسٹ میں اکثر شیئر کرتا تھا جس پر لکھا ہوتا تھا کہ تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے جو تمہیں عقیدہ توحید کی طرف بلائے، تمہیں شرک سے روکے، وہ صحیح معنوں میں تمہارا خیر خواہ ہے۔ اس حوالے سے آج چند باتیں میں اپنے پیارے ساتھیوں جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ساتھ میں خصوصی طور پر گفتگو کروں گا، کیونکہ ہم سب اسی ایک دعوت کے اوپر اکٹھے ہوئے تھے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا دستگیر ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رحم کرنے والا اور تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کو اس چیز کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ واقعی ایسے لوگ، جو بھی ایسے لوگ ہوں جو آپ کو ایمان خالص کی طرف رہنمائی کریں، ایمان کی وجہ سے آپ سے محبت کریں، جو دنیا کی وقتی رونقوں سے ہٹا کر اللہ کی یاد، آخرت کی فکر اور جنت کی طلب کی طرف بلاتے ہیں، وہ سب سے بڑی نعمت ہیں تمہارے لیے۔ یہ الفاظ دل کو چھو لینے والے ہیں، اور اسی وجہ سے مجھے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصلی ساتھیوں سے بہت ہی محبت ہے اللہ کے لیے۔ اور جو اس دعوت کے راستے میں رکاوٹ ہیں یا روڑے اٹکائیں، ان سے پھر میرا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ہو۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی اسی مقصد کے لیے وقف کی تھی، پوری زندگی کو انہوں نے توحید کی طرف بلانے، شرک کا رد کرنے، طاغوتوں کی نشاندہی کرنے، باطل نظریات کا رد کرنے اور دلوں کو اللہ سے جوڑنے کی جدوجہد میں یہی وہ کام کرتے رہے، جس کو قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات، اس سے حسین بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی یعنی مومن ہو، نیک اعمال کرے اور ہانکے پکارے کہے کہ میرا کسی فرقے سے، کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف مسلم ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں۔ میری یہ محبت ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اصل میں ان کے مشن اور پیغام سے محبت ہے، کیونکہ میں نے تو ڈاکٹر صاحب کو یعنی اس طریقے سے میں زیادہ ان کو دیکھ بھی نہیں پایا، ان کے ساتھ رہنے کا بھی زیادہ موقع نہیں ملا۔ ان کا تو پیغام میرے تک پہنچا تھا، ان کا لٹریچر میرے تک پہنچا تھا، ان کی تقریر میرے تک پہنچی تھی، اور پہلی نظر کے بعد ہی، پہلی تقریر، پہلے بیان کے ساتھ ہی میں ڈیر ہو گیا تھا، اور بالکل دل کی گہرائی کے اندر یہ دعوت اتر گئی، اور میں نے پورا ارادہ کر لیا کہ اپنی باقی زندگی جو ہے اسی مشن کو آگے بڑھانے میں انشاءاللہ میں سر دڑ کی بازی لگا دوں گا، آخری حد تک جاؤں گا، چاہے میرے قریبی لوگ میرے سے جدا ہو جائیں، چاہے بڑے سے بڑا رینک جس کی شروع میں یعنی سوانے خواب بھی تھے، بڑی بڑی چیزیں تھیں، ساری بالکل ان کی کوئی اہمیت میرے نزدیک نہیں رہی، عارضی دنیا بالکل حقیر کر کے میرے مالک نے مجھے دکھائی، اور جنت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اور آخرت کی بہاروں کو اور آخرت کی کامیابی کو مالک نے میرے لیے ایسا حسین بنا دیا کہ اس کی یاد ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو محبوب رکھے جو رضائے الہی کے اس مشن کو زندہ رکھے، یعنی اس دعوت کو قائم و دائم رکھے، اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دے۔ انہی لوگوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ یہی میرے اصلی بھائی ہیں، یہی میرے اصلی ساتھی ہیں، یہی میرے اصلی دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی دوستی کو قائم و دائم رکھے، اور مالک ہمیشہ کے لیے جو مالک نے خوشیاں رکھی ہوئی ہیں وہاں اصلی دوستیاں قائم رہیں گی، یہ ایمان اور تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ باقی ساری یہ رشتہ داریاں، ساری دوستیاں دنیا کی حد تک جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس ایمان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج میں اپنے ان بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں جو ایک پروگرام کے تحت ہماری مسجد چکری وکیلا میں گجر خان کی تحصیل کے اندر جو ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر میں نے اپنی زمین کے اوپر اپنے پیسوں سے، ہم نے کسی سے کوئی چندہ نہیں لیا جن کے عقائد خراب ہیں، حالانکہ بڑے بڑے لوگوں نے دینے کی بھی کوشش کی، لیکن ہم نے کہا نہیں بھائی، ہمیں تمہارا ایمان چاہیے،
ایمان خالص کرو گے تو تمہارا 1 روپیہ بھی ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، لیکن اگر ایمان کی طرف تم آنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہارے لاکھوں کروڑوں بھی ہمارے لیے کچرے کا ڈھیر ہیں۔ تو آج وہاں ایک بہترین مسجد توحید چکری وکیلا میں قائم ہے، اور چند دن بعد وہاں ایک پروگرام ہونے والا ہے، وہاں ہمارے بھائی آئیں گے، ان سب سے بھی میں مخاطب ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ اس طرح پروگرام یہ بہت مہینوں بعد ہو رہا ہے، اس میں جلدی ہونا چاہیے، زیادہ پروگرام ہونے چاہیے، بڑے شہروں میں بھی دوسروں میں بھی پروگرام اسی طریقے سے رکھو، اور جہاں ساتھیوں کی تربیت ہو وہاں دعوت اللہ کا پروگرام لازمی ہونا چاہیے کہ ساتھی اکٹھے ہوں، اور یہ جو باہر نکل کر چوکوں میں بازاروں میں دعوت اللہ کی جاتی ہے، اگر یہ نہ کی جائے تو پھر بہت قیمتی وقت اور بہت قیمتی موقع آپ نے ضائع کر دیا۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ امید رکھوں گا، اور ان کو ایک بھولا سبق بھی یاد دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ سارے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مجھے بھی آپ سے محبت اسی وجہ سے ہے، ایمان خالص کی وجہ سے۔ جتنے بھی یہ ہیں لوگ، جتنے بھی جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پرنٹ کرواتے ہیں، چھاپتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور شرک کی موٹی موٹی جتنی باتیں ہیں اس کا رد کرتے ہیں، توحید کی طرح دعوت دیتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور جن سے اللہ محبت رکھتا ہے، میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان سارے گروپوں کے اندر جو بھی تیرے مخلص ہیں، جو تیرے سے سچی محبت کرتے ہیں اور تو بھی ان سے محبت کرتا ہے، یا اللہ ان کا رخ میری طرف اور میرا رخ ان کی طرف کر دے، اور ہم آپس میں محبت کے ساتھ ایک مضبوطی کے ساتھ اس دعوت کو آگے لے کے چلیں، تاکہ دنیا کا یہ جو رنگ ہے، مشرکانہ رنگ ہے، یہ ایمان کے اندر بدلی ہو جائے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک کتابچہ بھی ہے، بھولا سبق جس کا نام ہے، جس کو ہم نے اپنے حبل اللہ کے اندر بھی دوبارہ پرنٹ کروایا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حبل اللہ رسالے نکل رہے ہیں الحمدللہ۔ پہلا رسالہ یہ نکلا تھا، یہ والا رسالہ، اس کے بعد ہم نے یہ رسالہ دوسرا نکالا، اور پھر اس کے بعد یہ تیسرا رسالہ۔ اب انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں، یہ دعوت آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ ایسے مخلص اور باصلاحیت لوگ ہمارے ساتھی بنیں گے جو انشاءاللہ اس مشن کو اور آگے لے کر بڑھیں گے۔ تو یہ بھولا سبق میں آپ کے سامنے ذرا پڑھ کے سناؤں گا، جتنا بھی اس کا حصہ پڑھ کے سنایا گیا اس مختصر وقت میں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ کاش یہ حسین صبح، روشن دن اور سہانی راتیں ہمیشہ باقی رہتیں، اور ان سبق اندام بہاروں کا کارواں خزاں کی بھاری ضرب سے بچ کر نکل پاتا۔ افسوس اس دن پر جب زمین کا پیٹ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا، کچھ بھی باقی نہ چھوڑے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اصلی مسئلہ تو یہ ہے، اور انسانیت کی اصلاح اور انجام کار کو سب سے پہلے دنیا کے سامنے لایا گیا ہے۔ پھر کچھ خوش نصیب چونکے اور غور و فکر پر مجبور ہوئے رہے سرمست باولے، تو ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا، وہ اپنی دھن میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ کھول کر بتایا گیا کہ دائمی سکون اور سرمدی عیش و آرام کے طالب ہو تو اس کا حق پہچانو جس نے یہ وجود بخشا ہے، زمین و آسمان، چاند اور سورج کو خدمت میں لگا دیا ہے، زندگی کا ہر شعبہ، اس کا ہر لمحہ اس کی مہربانیوں کے اثرات سے سرشار اور اس کی رحمتوں کی بارش سے تر ہے۔ اس کو اپنا اکیلا ایک مالک مان کر اس کے بندے اور غلام بن جاؤ، اور دوسروں کی غلامی کے سارے کلاوے گردنوں سے اتار پھینکو، پیروں میں پڑی ساری بیڑیاں کاٹ ڈالو، وہ طریقہ اپناؤ، وہ راستہ اختیار کرو جو اس کی طرف سے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری رہنمائی کے لیے پیش کرتا ہے، اور اللہ کی کتاب کی اس پر شہادت لاتا ہے۔ ہوشیار کیا گیا کہ کامیابی اور ناکامی کے موجودہ معیار اصلی معیار نہیں، کامیابی کا دن آج نہیں، کامیابی کا دن تو آنے والا ہے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب بہت زور دیا کرتے تھے، اور گویا اپنی دعوت کا محور یہی چیز بتائی ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور ان کا انداز اختیار کرو۔ یہ دعوت ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کوئی اپنی بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، بلکہ اس دور کے اندر ایک عالم دین میدان میں آ گئے، اور انہوں نے وہ کام کیا جو کام کرنے کا تھا، اور ان سارے فریب کاروں کی پگڑیوں کو اچھالا، ان کے اکابرین تک جا پہنچے، اور ان کے صدیوں پرانے جتنے یہ عقائد تھے اور شرک اور کفر جو یہ پھیلاتے رہے ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں ان کے اکابرین جن پر یہ فخر کرتے ہیں، یہ ان کے شرک کے بانی ہیں۔ کہتے تو ہیں یہ ہمارے مدرسے کے بانی ہیں یا ہمارے جماعت کے بانی ہیں، چاہے اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے ابو الاعلیٰ ہوں، چاہے یہ دیوبندیوں کے قاسم نانوتوی ہوں، چاہے یہ اہل حدیثوں کے میاں نذیر اور شاہ ولی اللہ ہوں، اور چاہے یہاں سعودیوں میں ان کے
عبد الوہاب نجدی ہوں یا عبداللہ بن باز، یہ جو ان کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان سب کے عقیدوں کے اندر خرابی کو ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح طور پر بیان کیا اور لکھ دیا۔ اور صوفیوں کا تو وہ پوسٹ مارٹم کیا کہ سارے جتنے یہ خدائی کے دعوے دار تھے اور جو سروں کے اوپر ناچ رہے ہیں، تو بتایا کہ یہ اللہ کی درگاہ سے راندے تھے۔ تو اس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے یہ توحید کی دعوت اٹھائی ہے۔ اس دور کے اندر ایک عالم دین نے یہ انداز اختیار کیا ہے، تو دیکھو کس طرح تبدیلی آئی ہے۔ تو بتایا گیا کہ لوگو، تم آزاد و خود مختار نہیں ہو کہ جو چاہے کر دو پھر اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ زندگی کی اس مہلت کے بعد موت سے امکنار ہو کے رہو گے، مرے پیچھے پھر اٹھائے جاؤ گے، عدالت میں حاضری ہوگی، حساب و کتاب کے مراحل سے گزرنے کے بعد انصاف کا فیصلہ سنو گے، اور اب یا تو ہمیشہ کی جیت، جنتوں کی بہاروں اور خوشیوں اور خوشحالیوں کی براتیں ہوں گی، یا وہ آگ لگے گی کہ جلس جلس دے گی، سکون کا ایک لمحہ میسر نہ آئے گا۔ تو اس پر بھی زور دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ دنیا کی یہ کامیابی اور ناکامی کوئی چیز نہیں ہے، یہ وزارت، یہ صدارت، یہ جرنیلی، یہ فیلڈ مارشل، یا یہ تھوڑے سے علاقے کا ناظم بن جانا، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کی طرف جو دھیان کرتا ہے اور اس کو اہم سمجھتا ہے تو وہ بالکل نہیں سمجھا ہے، زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے۔ اور جس کی نظریں جنت کی بہاروں کے اوپر ہوں اور اس بات پر کہ میرا مالک مجھے معاف کر دے، وہ صحیح معنوں میں خوش نصیب ہے۔ فرمایا اس آواز کو سب نے سنا، بلاوا سب کو تھا، مگر غور و فکر کی توفیق صرف ہوش مندوں کو ملی۔ دنیا کے متوالوں نے کان بند کر لیے، فکر و نظر پر پیرے بٹھا دیے۔ غرض اس جام بخش اور حیات آفرین پکار پر کچھ غریب آگے بڑھے، چند امیر لپکے، بعض بوڑھوں نے سبقت کی اور تھوڑے سے جوانوں نے لبیک کہا، لیکن رنگینیوں کے رسیا، لذتوں کے متلاشی دنیا کے پرستار روٹھ گئے۔ بگڑ بیٹھے، عداوت اور دشمنی پر اتر آئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے حق و باطل کی اس مبارک کشمکش اور باغوان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تو یہ ذہن بنایا گیا تھا۔ اسی وجہ سے جب اہلیان چکری وکیلہ نے کیس کیے اور جیلوں تک پہنچے تو کوئی نئی چیز نہیں تھی، ہتھکڑیاں لگیں۔ جب بس میں وہ لے جا رہے تھے، بس کے اندر میں نے دعوت اللہ کی ہتھکڑی پہنے ہوئے، اور جیسی ہتھکڑی لگائی گئی تھی میں نے ہتھکڑی کو بے سختہ چوم لیا۔ یقین کیجیے کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے، یہ میرے مالک کے راستے میں ہے۔ کوئی ہم نے چوری نہیں کی، کوئی کسی کو تنگ نہیں کیا، یہ توحید بیان کرنے کے اوپر، رد شرک کرنے کے اوپر یہ اللہ نے اعزاز بخشا ہے۔ تو اس انداز سے جو لوگ آگے بڑھیں گے میرے بھائیوں، وہ اس راستے میں قائم رہ پائیں گے۔ تو بتایا کہ ساری دشمنی اور ساری چیزیں تھیں، یہ تو ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اس جنگ کا، کفر و شرک کے ساتھ جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں انسانیت کی حقیقی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ مالک قرآن میں سورہ النمل میں فرماتا، وَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس مخاطبین دو گروہ میں بٹ کر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ بتائیے، یہ لڑائی نہ زمین کے لیے تھی، نہ زن کے لیے، نہ زر کے لیے، ان کا جھگڑا صرف اس بات پر تھا کہ کائنات کا مالک یکتا اور یگانہ، لا شریک و بے انتہا ہے، یا اس کے اور بھی ساجی اور شریک ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ الحج کے اندر، ہَذَا خَصِمَانَ اخْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو مخالف گروہ ہیں جن کی لڑائی اپنے رب کے بارے میں ہے۔ ایمان کی اس بات پر رشتے ناتے ٹوٹے، دوستی دشمنی میں بدل گئی، عداوتوں نے محبتوں کی جگہ لے لی، یہاں تک کہ زیادہ حق کے رائی ہرا مارے گئے، مگر ان ہمت وروں نے ایمان کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ تلواروں کے سایوں میں بے محابہ بڑھتے چلے گئے، نیزے کی انی اور تیر کے پیکوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا، اور آخر کار نصرت الہی ان کا دست و بازو بنی، اور اس دھرتی پر حق کی حکمرانی اور اللہ کے دین کے غلبے کا وہ زمانہ آیا کہ زمین ہنس پڑی اور آسمان نے مسکراہٹوں کے شگوفے بکھیر دیے۔ یہ کام جب بھی کیا گیا اسی طرح پورا ہوا ہے، یہی مراحل آئے ہیں، دوسری کوئی متبادل صورت کبھی نہ رہی ہے اور نہ آج ہے۔ اب اگر کسی میں خود اپنی اور اس دنیا کی اصلاح کا داعیہ موجود ہے تو اس عمل کی ابتدا اپنی ذات سے کرنا ہوگی، اور سب سے پہلے ایمان کو خالص کر کے کفر و شرک، بدعت کے اور دنیا پرستی کے ہر شائبہ سے زور لگا کر چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں، اس میں تعلیم ہوتی ہے، ایک عالم دین کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ الفاظ کیا بولا؟ ہمت کر کے، زور لگا کے یہ دنیا پرستی اور یہ جو چیزیں ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اور کہا کہ اپنے شیطان کو زیر کرنا ہی اصل جوانمردی ہے۔ اپنے شیطان کو پتا مارنا پڑتا ہے، یہ صحیح معنوں میں جوانمردی ہے۔ بعد میں دوسروں کی باری آئے گی، یہ نہیں کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت۔ اپنے اوپر سب سے پہلے دین کو نافذ کرو، ایمان عقیدے کو بنیاد بناؤ، اور اس راستے میں کسی کی پرواہ نہ کرو، یہ بتایا جا رہا ہے۔
اس مسلسل جاں سوزی اور جگر کاوی کے بعد ہی اللہ کی مغفرت، اس کی رضا اور جنتوں کی سرمدی بادشاہت کا حصول ممکن ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے نہ کوئی پیغمبر دنیا دار نفس کے بندوں کے لیے مبعوث کیا اور نہ کوئی کتاب اتاری ہے۔ رسول تو صرف حصول مقصد کی راہ کے آتش زیر پاس سربازوں کے لیے آتے ہیں، اور کتابیں صرف سرفروش مجاہدوں کے لیے اترتی ہیں۔ نسیم سحر سبزہ گل کے لیے چلا کرتی ہے، خیر و خس کے لیے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ جو تحریر ہے بولا سبق، اور یہ دوسری ایک تحریر وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، جہاں را انقلابی دیگرے دے، یہ ادب کا اور اردو ادب کا ایک شاہکار ہے، یقین کیجیے، اور ایمان خالص کے ساتھ جب اس کو پیش کیا جائے تو پھر تو کہنا ہی کیا۔ تو یہ بات ہے میرے پیارے بھائیوں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور آپ ہیرے ہیں اس دنیا میں بکھرے ہوئے ان کنکروں کے اندر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹا ہے، اور اس دین کا کام اسی طریقے سے کرنا ہے۔ بہترین رہنمائی آپ کے پاس موجود ہے، اور یہ بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاؤ، خاص کر تربیتی پروگرام سے یہاں آئے ہو، اپنا وقت بھی لگایا ہے، مال بھی لگایا ہے، جان بھی لگائی ہے، یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاؤ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں دور بیٹھا ہوں، ہمارے ساتھی جہاں بھی ہیں ایک ادارہ ہے، یقین کیجیے ایک یونیورسٹی ہیں، اور وہاں اس ارد گرد کے ماحول کے اندر جو دین کی بات ہے، خالص دین کی بات، عملی نمونہ جب آپ پیش کریں گے تو پھر دوسروں کے اوپر حجت تمام ہوگی۔ اور یہاں بحرین میں تو الحمدللہ بہت موقع ملا ہے، ایسے لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں جو میں شاید پاکستان میں ہوتا تو ایسے لوگوں سے رابطے نہیں کر سکتا تھا۔ پوری دنیا کے لوگ یہاں موجود ہیں، خاص کر انڈیا کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، اور نیپال کے ہیں، مصر کے بہت زیادہ ہیں، سارے کے سارے جتنے یہاں جن سے بات چیت ہوتی ہے، اور پھر پاکستان کے ہر علاقے کا آدمی یہاں موجود ہے۔ ایسی جگہیں جہاں میں پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں جا سکتا تھا، یہاں وہ لوگ ملے ہیں، ان تک دعوت پہنچی ہے، اور انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ اپنے علاقے میں پروگرام بھی رکھوانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ جب کبھی میں جاؤں گا وہاں ان کے علاقے میں ضرور وہاں وزٹ کروں گا۔ بلکہ کچھ لوگ یہاں سے اپنا کام جب ختم کر کے جاب ختم کر کے گئے، انہوں نے بھی رابطہ لیا ہے اور کہا کہ ہمارے علاقے میں آپ ضرور آئیے گا۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے دعوت دینے کا، اور خاص کر یہ جو دعوت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ یہ اب جو جدید ٹیکنالوجی نے ایسے انداز میں یہ چیزیں سامنے ہیں جو پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آواز کو ریکارڈ کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ ٹیکنالوجی آئی، لوگ حیران رہ گئے، اور شروع میں کچھ لوگوں نے مولوی نما جو قسم کے لوگ ہیں انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی، حتیٰ کہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بھی مخالفت کرتے تھے۔ تو بعد میں انہوں نے ہی لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ آڈیوز کے بعد اب ویڈیوز کی ٹیکنالوجی ہے، اس کو بھی بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے بیانات کے اندر اس چیز کو ثابت کیا گیا ہے، ان کی آواز موجود ہے کہ آڈیو کے ساتھ ساتھ ویڈیو کا استعمال، اور یہ جو ٹی وی کے اوپر اگر یہ پروگرام آئیں اللہ کی توحید کے، ایمان خالص کے، تو یہ بالکل جائز ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شعبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو حدیثیں آئی ہیں، حرمت آئی ہے تصویر بنانے کی، وہ مصوروں کے لیے ہیں، اور اس دور میں جو چیزیں ہاتھ سے بنائی جاتی تھی وہ مخصوص قسم کے لوگ ہوتے تھے جو یہ کام کرتے، ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو ویڈیوز ہیں یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے۔ اور اگر ہمارے یہ جو بھائی اب چکری وکیلاں کی مسجد میں گٹھے ہوئے ہیں، یہ بے شک اپنے جو ناظم کمال خان صاحب ان سے پوچھ لیں، یہ کمال خان صاحب کی بات ہے، شاید وہ خود نہ کہہ سکیں لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان سے تصدیق کرا لیجئے گا۔ کمال خان صاحب کہتے تھے کہ ارشد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موقف ہے، اور یہ جو ویڈیو کا استعمال ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی، یہ بالکل جائز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب ان کو سمجھ میں آ جائے گا تو اس وقت آپ اس کو شروع کیجئے گا، غور کیجئے اس بات کے اوپر۔ اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ میری یہ تحقیق ہے، یہ کمال خان صاحب کی تحقیق ہے، کہتے ہیں میں نے پرانے لوگوں سے پوچھا ہے، سارے کے سارے جو پرانے لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ان ویڈیوز کو پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے وہ کہ اس کے ذریعے توحید کی دعوت پھیلے، یہ چاہتے تھے، لیکن کہتے ہیں ابھی چونکہ کچھ لوگ یہ معاملہ اس طریقے سے کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے اگر آپ نہ کریں
تو یہاں اصل میں اختلاف ہوا تھا، اور میں اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتا، اس جدید ٹیکنالوجی کو پیچھے ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور چونکہ یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے، لہٰذا کوئی بھی ناظم ہو، کوئی اس کا اگر ایسا رائے ہو یا ایسا حکم ہو جو اللہ کے دین کے مطابق نہ ہو بلکہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہو، تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ اللہ کی کتابوں میں کہتی ہے، اللہ کی کتاب میں یہ چیز بتائی گئی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے بے چوں چرا کرنی پڑے گی، اختلاف ممکن نہیں ہے، اور جو ناظم بنائے جائیں تمہارے اندر سے ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اور اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہ ناظم اپنے اقتدار کے اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کہے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں ماننا پڑے گا۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ناظم کو نہیں چاہیے کہ اپنے اقتدار کا جو نشہ چڑھا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو استعمال کرے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس کو پھیرے، اور پھر قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ تو اللہ کی کتاب ہمیں یہ چیز بیان کرتی ہے، اور یہ جو ویڈیوز کا استعمال ہے یہ تو حدیث میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس دور میں تو اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ 1400 سال بعد، یہ 1500 سال بعد یہ ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی سامنے ہے، تو اس کا اتحاد کرنا پڑے گا کہ آج کے دور کے اندر اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے، دو باتیں ہیں۔ تو اب کوئی چیز اختلاف اگر ہو جائے تو آج کے دور میں کس سے پوچھو گے بتاؤ؟ تو ایسے عالم دین سے پوچھا جس پر ہم سب کا اتفاق ہے۔ کوئی اور اگر ہوتا تو کچھ کہہ سکتے تھے، ہاں بھائی ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں، تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تو سب کو اتفاق ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو کا استعمال اور ٹی وی کا استعمال ایمان اور اسلام کے لیے، میں الفاظ بھی وہی بول رہا ہوں، اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہے، یہ الفاظ ایمان اور اسلام کے لیے اس کا استعمال بالکل جائز ہے۔ تو جائز چیز کی مخالفت کرنا یا اس کے راستے میں روڑے، اور خاص کر وہ بھی جب توحید کا معاملہ ہو، ایمان کا معاملہ ہو، اس کو پھیلانے کی بات ہو رہی ہے، کوئی شادی بیاہوں کے ویڈیوز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایمان اور اسلام کے لیے۔ تو اس میں جو اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے اصلی ساتھی ہیں، باقی جو ناجائز کہنا شروع کر دیں یا حرام کہنا شروع کر دیں، وہ جتنے مرضی کہیں کہ ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہیں، ان کا موقف پھر صحیح نہیں ہے۔ ہاں ان کا یہ کہنا پھر بے ایمانی ہو جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹر صاحب آج اگر آ جائے تو میں ان کو قائل کر لوں گا، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ راستہ اگر کھول دیا جائے تو پھر تو ساری باتیں، پھر تو قاری خلیل الرحمان صاحب کہتے ہیں آج اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا کہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے۔ عارف صاحب کے بیٹے وہ اپنا بعد والے کہتے ہیں آج اگر ڈاکٹر عثمانی صاحب آ جائیں تو میں قائل کر لوں گا کہ احمد بن حنبل پر فتویٰ غلط لگا تھا۔ بتائیے، تو یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی بات کی اہمیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہرحال یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی نیت کی بات ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو اس چیز کو میں نے آگے بڑھایا ہے الحمدللہ، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ باقی جتنے آڈیوز کے ساتھ بیانات جاری کر رہے ہیں لوگ، میں بھی کر رہا ہوں، میں تو تقریباً 80% آڈیوز کے ذریعے 20% ویڈیوز کے ذریعے ہیں، اور جو ہمارے دوسرے ساتھی ہیں، دوسرے گروپ ہیں، ان کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں آگے پیچھے، سب تک میرا یہی پیغام ہے۔ یہ جو آج میں ریکارڈ کر رہا ہوں سب میرے بھائی ہیں، جس کے بھی عقیدے کے اندر شرک نہیں ہے وہ میرا بھائی ہے۔ باقی عملی کوتاہیاں ہیں بھائیوں کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، اور ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے شرک کے۔ تو یہ جو محمد حنیف لوگوں کے گروپ ہیں یا لانڈی والا گروپ ہے، ان کے اندر تو شرک آ گیا، یہ بڑا مسئلہ ہوا ہے، سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، پھیلانا شروع کر دیا ہے کہ پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریزی کی، اندازہ لگائیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلے حبل اللہ کے اندر یہی لکھا گیا تھا کہ یہ لغوی معنوں میں ہے، اور رہا وہ معروف سجدہ جس طرح گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں، یہ تو ہر شریعت کے اندر ناجائز، حرام، خارج از امکان ہے، یہ لکھا گیا تھا۔ لیکن محمد حنیف صاحب کے دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا آ گیا، اور انہوں نے اس کو جو پہلے خارج از امکان تھا اس کو عین ایمان کہہ کے پھر نظم کے ڈنڈے سے اس کو منوایا، اور جو نہ مانے اس کو باغی اور انتشاری کہنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے مخلص بندے کو آپ باغی اور انتشاری کہیں، تو اس کا آپ کے خلاف یہ معاملہ چلا جائے گا۔ قیامت کے دن جب فیصلہ سنو گے تو بڑی پریشانی ہوگی آپ کو ایسے لوگوں کو۔ لہٰذا جس کا دل کرے وہ بنائے، اور ہر بندہ ویسے بھی نہیں بناتا ہے، ہر بندے کے پاس ایسے وسائل بھی نہیں ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں،
تو جو بنا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں، اور اللہ سے بڑی امیدیں ہیں، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے یہ انشاءاللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے۔ اور آخر میں تمام ساتھیوں کو سلام پھر پیش کرتا ہوں، اور جہاں جہاں جاؤ یہاں سے سیکھ کے جاؤ، مسجد توحید چکری وکیلہ سے اس کو پھیلاؤ۔ پھر یہ تربیتی معاملہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس تربیت کھیلتے رہیں گے جس طرح پہلے کھیلتے رہے ہیں۔ تربیتی پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے سیکھو اور پھر اپنے اپنے علاقے میں جا کے، محلے میں جا کے دعوت اللہ کرو، کلمے کی دعوت دو، چوکوں میں کھڑے ہو جاؤ، بسوں میں واپسی پر جا کے اللہ کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، ایمان خالص کی دعوت دو، رد شرک کرو، کھل کے دعوت دو اللہ کے بندوں۔ کوئی بھی تمہارا بال پھیکا نہیں کر سکتا ہے، اور یہ صحیح معنوں میں جہاد کبیر ہے اس دور کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی، اسی کی خاطر جینے اور اسی کی خاطر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔